السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی کتاب آج آپ کے ساتھ اس سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہے ملک الموت کا ایک بادشاہ کے پاس آ کر اس کی روح قبض کرنے کا مطالبہ کرنا۔ یہ کتاب گو کہ عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے، احادیث و آثار و مواعظ تتعلق بالموت وما بعدہ۔ اس کے اندر کچھ آثار ہیں، یعنی صحابہ کرام کے اقوال ہیں، کچھ مواعظ ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں جن سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جن سے نیکی کی طرف گامزن ہونا چاہیے، اور ان واقعات کا تعلق موت سے ہے اور موت کے بعد ہونے والے واقعات سے ہے۔ اس کے جو مؤلف ہیں، جو اس کے لکھنے والے ہیں، وہ علامہ زین الدین بن عبد العزیز ہیں، اور یہ کتاب میں ایک واقعہ آتا ہے ایک بادشاہ کا، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے اس بادشاہ کا کہ اس نے ایک دن اپنے محل میں ایک اہتمام کیا۔ اس نے اپنے نوکروں کو آرڈر کیا کہ ایک بڑے پیمانے پہ دعوت دی جائے اور اس کے اندر بہت عمدہ قسم کے کھانے بنائے جائیں اور ہر قسم کی مشروبات رکھے جائیں، اور ایک ایسی دعوت ہو کہ آج سے پہلے ایسی دعوت نہ دی گئی ہو، اور اس کے اندر جو لوگ انوائٹڈ ہوں گے وہ میرے رشتہ دار ہوں گے، آف کورس گھر والے تو شامل ہی ہیں، میرے رشتہ دار ہوں گے، عزیز و اقارب ہوں گے، میرے دوست احباب ہوں گے، اور جو بڑی بڑی پوزیشنز پر موجود وزراء ہیں، امراء ہیں، ان کی فیملیز ہوں گی، اور ایک بالکل ایک ایسا جو ہے ایک ایسی دعوت ہوگی جس کے اندر بس ہائی پروفائل لوگ، رائل فیملی سے کنیکٹڈ لوگ بس یہ اس میں آئیں گے، اور عام لوگوں کے لیے اس دعوت میں کچھ نہیں ہے۔ تو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تیاری ہوئی، زبردست کھانا تیار ہوا، اس کی انویٹیشن ہر جگہ دی گئی، سب لوگ محل میں جمع ہو گئے، اور اس کے بعد نوکر چاکر جو ہے وہ تیاری میں لگ گئے، اور کھانے کی میزیں سج رہی ہیں، اور ایک جشن کا سا سماں ہے، اور بادشاہ جو ہے بڑے ہی پرتکلف ماحول میں اپنے دوستوں سے بات چیت کر رہا ہے، اور سارا معاملہ چل رہا ہے، ایوری بڈی از ویٹنگ کہ ابھی کھانا کھلے گا تو ہم کھانا کھائیں گے۔ ابھی یہی ماحول چل رہا تھا کہ محل کے دروازے پر ایک زبردست قسم کی دستک کی آواز آئی۔ ایسی دستک کی آواز محل والوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، ایسی دستک کہ جس سے نہ صرف کہ دروازے ہل پڑے بلکہ محل کے اندر بھی اس کی وائبریشنز محسوس ہوئی کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے اور دروازے پہ زور زور سے مارنے کی وائبریشن اسے تخت پر محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا، نوکر چاکر بھاگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب جب محل کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہے، پرانا بوسیدہ لباس ہے، غریب معلوم ہوتا ہے، اور کھانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو نوکروں نے کہا کہ بھئی دیکھو ابھی تو کھانا کھلا ہی نہیں، تم جلدی آ گئے ہو، تو ہوگا کیا کہ پہلے بادشاہ کھائے گا، بادشاہ کے عزیز و اقارب کھائیں گے، بادشاہ کے دوست احباب وزراء امراء کھائیں گے، جو بچ جائے گا ہم کھائیں گے، اور جو ہم سے بچ گیا وہ تمہیں دے دیں گے، تم ذرا جلدی آ گئے ہو، انتظار کرو۔ یہ کہہ کے انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ شخص جو ہے اس نے دوبارہ اندر آنے کے لیے کوشش کی، تو اب جس دفعہ جو ہے نوکر جو ہے وہ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو انہوں نے ذرا سختی کی، تو اس نے کہا میرے ساتھ سختی نہ کرو، میرے پاس بادشاہ کو حاضر کرو۔ انہوں نے کہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، بادشاہ کو حاضر کریں تمہارے سامنے؟ کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کو بولو کہ میں ملنے آیا ہوں، اور اس کو بولو کہ یہاں آ کے ذرا مجھ سے ملے۔ تو اب بڑے پریشان ہوئے محل کے جو نوکر چاکر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اور تڑیب لگا رہا ہے بادشاہ کو۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ وہ ایک آیا ہے غریب آدمی اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اور کہتا ہے کہ کھانا چاہیے، ہم نے منع کر دیا، تو اب کہتا ہے بادشاہ کو میرے سامنے حاضر کرو۔ بادشاہ نے کہا تم میرے سامنے آ گئے، میرے پاس آ گئے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کو سزا دو، اس کی اتنی ہمت، اتنی جرأت اس کی۔ ابھی وہ یہ بات ہی کر رہے تھے کہ زبردست ایک اور دستک ہوئی۔ اب نوکر دوبارہ دوڑے، اب جب دروازہ کھولا تو وہی غریب کھڑا ہوا۔ اب انہوں نے اس دفعہ اپنے اسلحے نکالے اور اس پر حملہ کرنے والے تھے کہ اس نے گرج کے کہا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ اب اس کی جب آواز سنی تو وہ ذرا رک گئے، کہتے کون ہے بھائی تو؟ اس نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں اور تمہارے بادشاہ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اب یہ سننا تھا کہ وہ بالکل رک گئے، ساکت ہو گئے، منجمد ہو گئے اپنی اپنی جگہوں پر۔ کس کی ہمت ہوگی کہ کوئی کلیم کر رہا ہے میں ملک الموت ہوں؟ اور بعض کتابوں میں ہم نے پڑھا بھی ہے کہ پچھلے زمانوں میں ملک الموت اناؤنس کر کے آیا کرتے تھے، بعض دفعہ انسانی شکل میں ظاہر بھی ہوا کرتے تھے، لوگ بھی کم تھے۔ تو بہرحال اب نوکر جو ہے وہ بھاگے اور بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ وہ جو بھکاری نما شخص تھا وہ بھکاری نہیں ہے،
وہ تو ملک الموت ہیں، وہ آئے ہیں کہ آپ کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ اب بادشاہ کی بھی حالت خراب ہوئی، اب بادشاہ بھی دوڑا، پہنچ گیا اس بھکاری نما شخص کے پاس جس کے بارے میں اس نے حکم دیا تھا کہ اس کے اوپر حملہ کرو، اس کو سزا دو، اس کو جیل میں بند کر دو۔ اب خود دوڑا دوڑا چلا آیا، کہتے ہیں کہ ایسا کریں، میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، مجھے رہنے دیں، میری ملکیت میں سے کوئی قیمتی چیز لے جائیں اور مجھے کچھ مہلت دے دیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ جو تمہاری چیزیں ہیں نا، یہ ساری، ان کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، یہ بیکار ہے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں اور صرف تمہیں ہی لے کے جائیں گے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا نا تو زور زور سے رونے لگا اور اپنے مال کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ اے میرے مال، تو نے مجھے برباد کر دیا، لعنت ہو تجھ پر، تجھے کمانے میں، تیری خواہش میں نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ میں اس زوم میں ہی بیٹھا رہا کہ ایک وقت آئے گا تو ہم بھی نیک ہو جائیں گے، ہم بھی کچھ عبادت کر لیں گے، ہم بھی اپنے معاملے سنوار لیں گے، لیکن ہمیں خبر بھی نہ تھی کہ ہمیں اتنی جلدی جانا پڑ جائے گا اور تو یہیں کا یہیں پڑا رہ جائے گا۔ ہم تجھے دیکھ کر اپنی زندگی میں کوئی منٹ بھی ایڈ نہیں کر سکتے، حالانکہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اتنی بڑی میری ملک ہے، سب میرا حکم مانتے ہیں، اور میں اپنی ساری جائیداد کے باوجود موت کو نہیں ٹال پا رہا۔ تو لعنت ہے ایسے مال پہ، تباہ و برباد ہو جائے ایسا مال۔ اور وہ اپنے مال کو سلواتیں سنانے لگ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مال کو قوت گویائی عطا فرمائی، تو اس کا مال اسے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ تو مجھے کیوں ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کر، اسی رب نے تجھے بھی بنایا ہے، اسی رب نے مجھے بھی بنایا ہے، ہم دونوں نے اسی مٹی میں جا کے مٹی ہو جانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، دیکھو منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں بنایا ہے نا، اور اسی میں تم لوٹ کر جاؤ گے، پھر اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو مال نے کہا کہ ہم دونوں کی سرشت بھی ایک ہے، ہمارا خالق مالک بھی ایک ہے، پھر اس مالک نے مجھے تیرے تصرف میں دے دیا، جب تیرا مجھ پہ کنٹرول آیا تو تجھے چاہیے تھا کہ مجھے اچھی جگہ خرچ کرتا، مجھے اچھی جگہ صرف کرتا، عبادت گاہیں بناتا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، ان کے وہاں جانے کے لیے اچھی سڑکیں بناتا، لوگوں کے فلاح و بہبود پہ مال خرچ کرتا۔ تو مال کو جمع کرنے میں لگ گیا اور تو نے اپنے اوپر ہی خرچ کیا اور سب کو محروم رکھا، اور اب مجھے ملامت کرتا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو اب بادشاہ شرمندہ ہوا، لیکن اب پچھتائے کیا؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت تو ملک الموت کی طرف دیکھنے لگا، واپس جا کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا، اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کا جسم دھڑام سے زمین پر آ گرا اور وہ اپنے تخت پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ یہ زندگی ہے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بہرحال ہمارے آنے والی زندگی میں جن معاملات میں ہمارے ساتھ چلنا ہے وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ اچھی اولاد ہے جس کی دعائیں ہیں، ایصال ہے جو لوگ ہمارے پیچھے کریں، تاکہ اس پر تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے نا، وہ تو لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں تو اور بات ہے، گارنٹی تو کوئی نہیں ہے، اور کب تک ہوتا رہے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے جتنا کچھ اپنے لیے کر گزریں، اور اپنے پیاروں کے لیے جب تک جو کچھ کرنا چاہیں کریں، تاکہ جب تک ہم ہیں ان کے لیے وہاں آسانیاں ہوتی رہیں۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ بس یہی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آخری وقت کی ندامت اور حسرت سے بچائے کہ انسان اس کشمکش میں مبتلا ہو جائے کہ کاش میں نے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی محنت کر لی ہوتی، کاش میں اس امید میں نہ بیٹھا ہوتا کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ ہمارے ایک استاد ایک واقعہ سناتے تھے ایک شخص کا جو راہ راست سے بھٹک گیا تھا، صحیح راستے پہ تھا اور پھر بھٹک گیا تھا، تو انہوں نے اس کو نصیحتاً سمجھایا، تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب پریشان نہ ہو، ہم مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ چند عرصے کے بعد ایک خطرناک کار ایکسیڈنٹ میں وہ شخص مر گیا، اور وہ اسی سرشت پر قائم تھا جو گناہوں کی سرشت تھی، اور وہ اس امید میں تھا کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ہم توبہ کر لیں گے، لیکن اسے موقع نہیں ملا۔ تو جس کے پاس ہے اسے چاہیے کہ اپنے رب کو منائے، توبہ کرے،
اللہ سبحانہ و تعالی بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔